بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، آپ کی خیریت اور سلامتی کے لیے اللہ پاک سے درخواست ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور آپ کے احباب کو سلامت رکھے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی بات کی طرف۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے گائے کے دودھ کے متعلق بات کی تھی، تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ شہد کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی شہد کی افادیت اور شفا بخشی کا اعلان کر دیا۔ آئیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، وہ باتیں بھی سنتے ہیں۔ شہد کی افادیت اور فوائد پر ہم نے متعدد حدیث باب 4 میں نقل کی ہیں، جن میں حضور اکرم نے مختلف امراض میں شہد کو بطور دوا کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ یہاں ہم وہ فرمودات نبوی علیہ الصلوۃ والسلام تحریر کر رہے ہیں، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو بطور صحت کا مددگار استعمال کرنے کے لیے تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پر اللہ کا درود و سلام ہو، جو شخص ہر ماہ 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے، اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ یعنی کہ یہ چاند کے مہینے کی بات ہے، جب چاند کی 1، 2 اور 3 تاریخ جو شہد کو چاٹ لیا کرے، کھا لیا کرے، تو اس سے کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے 12 مہینے، ہر ماہ، یعنی چاند کی 1، 2 اور 3 کو یہ شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ ایک اور صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم 2 شفا بخش چیزوں کو لازم پکڑو، یعنی یہ 2 غذائیں لازمی استعمال کرو، شہد کو اور قرآن مجید کو۔ یہ حدیث مشکات المصائبہ اول الذکر، صحت انسانی کے لیے تریاق اور امراض جسمانی کے لیے شفا بخش ہے، اور دوسری یعنی قرآن دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ ان نسخوں سے صدیوں سے نوع انسانی شفا حاصل کر رہی ہے۔ آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، آج بھی انہی سے فلاح و کامرانی حاصل ہو رہی ہے۔ دوستو، شہد ایک ایسی چیز ہے جس کی شفا یابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث اور قرآن میں بھی اعلان ہے، تو اس لیے شہد کو لازم پکڑنا چاہیے، کھانا چاہیے، تاکہ ہمیں جسمانی اور روحانی شفا حاصل ہو، یعنی کہ درجات بھی، کیونکہ سنت رسول ہے، احکام نبی میں سے ہے، تو اس لیے اس کا ثواب بھی ملے گا اور شفا بھی ملے گی۔ یہی اعلان نبی پاک نے قرآن کے بارے میں بھی لازم پکڑو۔ تو مطلب یہ قرآن کے فضائل تو بے شمار ہیں، اور اگر کسی نے سمجھ کر قرآن پڑھ لیا تو گویا اس نے
زمین و آسمان کا علم حاصل کر لیا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی فراست سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست یعنی عقل سے بچو۔ فراست کا ایک اور معنی بھی لیا جا سکتا ہے، پیشن گوئی سے بچو۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مومن جب بھی پیشن گوئی کرے گا، بات کرے گا، یا نفرت کرے گا یا محبت کرے گا، تو وہ قرآن اور نبی پاک کے احکام سے ہی کرے گا۔ ذاتی اس کی کوئی خواہشات یا عقل کا دخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مومن جب بھی دیکھے گا تو قرآن کی آنکھ سے دیکھے گا۔ تو ظاہر ہے قرآن میں تو جو کچھ لکھا ہے وہ کلام خداوندی ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، احکام ہے۔ تو جب کوئی شخص قرآن کی نظر سے دیکھ کر کوئی بات کرے گا تو وہ بات سچ ثابت ہوگی۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، اور فضائل ہر حروف کے بدلے 10 لکھے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اور صبح کا قرآن پڑھنا قرب خداوندی میں مددگار ہے، اور قرآن کا سمجھنا اپنی منزل پہ پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی دنیا کا سفر اگر قرآن کے ساتھ طے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ سفر ایسے گزرے گا، حفاظت سے، ذمہ داری سے، خوشی سے۔ تو اس لیے قرآن کا مطالعہ ضرور زیر نظر رکھنا چاہیے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں بہت واضح ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ قرآن میں 2 طرح کے احکام ہیں، کچھ مشتبہات ہیں جن کا علم اللہ ہی کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے، اور کچھ واضح احکام ہیں۔ تو خود اللہ پاک کا حکم ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ قرآن کے واضح احکام پر عمل کرتے ہیں اور مشتبہات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہی اصول ہے قرآن کا۔ تو اس لیے دوستو ہمیں قرآن پاک سے ضرور فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے قرآن منزل راہ ہے، منزل پر پہنچنے کی راہ ہے، اور مقصود ہمارا صرف اللہ ہے اور رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی نے ہمیں قرآن سکھلایا ہے، انہی نے اس کے مطالب اور معنی سمجھائے ہیں، اور صحابہ کے زبان سے ہوتے ہوئے تابعی اور تبع تابعین اور امام صاحبان اور اہل علم نے ہماری امانت ہم تک پہنچائی ہے۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم جو بھی طریقہ ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے، اس دین کی امانت کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اسی چیز نے مجھے ابھارا ہے، اور میں نے بہت سے اسلامی موضوعات میں سے صحت کے موضوع پر بات کرنے شروع کی ہے۔ اللہ کی توفیق، مدد اور عنایت سے ہی منزل پر پہنچوں گا، اور اگر زندگی نے ساتھ دیا تو نشست و برخاست تک چلوں گا، اور ضرور پر ضرور جو بھی میں جانتا ہوں آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ میری کوتاہیوں کو نظر انداز کیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ میری یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہوئی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ پاک آپ کے درجات بلند کرے اور آپ کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔
صدقہ اپنی رحمت، شان، عزت اور قدرت کا ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔